बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं शायद ज़ेब ख़ान हूँ। एक फ़ैसले की कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी गूंज है और ये फ़ैसला है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के एक जज है और एक सदारती रेफरेंस को पेश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6-4 के मार्जिन से उस रेफरेंस को और FBI के उस रिपोर्ट को ख़त्म करके क्लीन चिट दी है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अपने मुताबिक इस को बयान कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सब प्लेटफॉर्म से इस पे बात हो रही है। लेकिन आज मैं एक आसान आदमी के लिए एक बिल्कुल आम आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस था क्या और किस बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को क्लीन चिट दी गई है, और क्या जो क्लीन चिट दी गई है ये उनको जो बरी कर दिया, बल्कि समझे आप तो इस पर कैसे सवालात उठ सकते हैं या कौन से सवालात इस पर उठ रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के एक जज है और आगे जाकर उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है 2023 में। इनकी अहलिया और बच्चों की कुछ जायदादें मंजरियाम पर आई, बैरून मुल्क जायदादें उनकी मंजरियाम पर आई जो कि उनकी अहलिया और बच्चों के नाम पर थी। इस पे एसिड रिकवरी यूनिट को एक ख़त लिखा गया हुकूमत की तरफ से कि आप चेक करें कि वाकई ये जायदादें सरीना आयशा और उनके बच्चों की है जो कि अहलिया है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की। जब उन्होंने चेक किया तो वाकई वो जायदादें उनकी अहलिया और उनके बच्चों की थी। उसके बाद सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल जो कि वाहिद एक फोरम में जजेस के एहतसाब का, जो कि जजेस होते हैं जो अदलिया है, क्योंकि पाकिस्तान में हर इदारे के लिए एहतसाब का एक फ़ोरम होता है। सियासतदानों के लिए नेब है और आम कारोबारी हजरात के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, फ़ौज के अंदर अपना एक एहतसाब का निज़ाम है और इसी तरह हर इदारे के अंदर एहतसाब का एक निज़ाम है। तो जजेस के लिए और अदलिया के लिए जो एहतसाब का एक फ़ोरम है उसको सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल कहते हैं। सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल में यह मामला गया और उन्होंने एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को कि आपकी ये जो एसिड रिकवरी यूनिट से कंफर्म हो गया है कि आपकी अहलिया और आपके बच्चों के बैरून मुल्क जायदादें हैं, तो उनको एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। शोकाज नोटिस का कोई जवाब तो नहीं दिया गया उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वहाँ पर एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी कि मेरे ख़िलाफ़ ये फैसला क्यों हो रहा है, मेरे ख़िलाफ़ ये केस नहीं सुनना चाहिए, मेरे ख़िलाफ़ ये होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद एक बेंच बना, उस पर फिर एतराज़ात हुए, उसके बाद दूसरा बेंच बना और फिर उसने रेफरेंस जो वफाकी हुकूमत का रेफरेंस था उसमें कुछ कानूनी गलतियाँ पकड़ के उसको वापस भेज दिया कि ये रेफरेंस काबिल कबूल नहीं है, जो दूसरा बेंच था। उसके बाद हुकूमत ने एक और रेफरेंस जो है उसमें जो कानूनी गलतियाँ थी उसको निकाल के वापस दायर कर दिया। और फिर जजेस ने 7 जजेस का बेंच था, उन्होंने इस मामले को 4-3 के वोटिंग से 4 जजेस ने कहा। असल में जो फुल बेंच होता है जिसमें 2 जज हो या 3 जज हो या इससे ज़्यादा हो, वो अक्सरियती राय से कोई फैसला करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अभी 10 जज थे, 4 ने कहा कि ये मामला FBI में जाना चाहिए और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 जजेस ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, ये मामला यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये उनके हक़ में फ़ैसला है। इसी तरह अदलिया और जजेस अपने फ़ैसले देते हैं। तो 4-3 के वोटिंग से ये मामला गया FBI की तरफ कि FBI अपना एक रिपोर्ट तैयार करे और हमें दे दे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। FBI ने एक रिपोर्ट जजेस को एक नोटिस भेज दिया उनकी अहलिया को, और उससे 100 दिन की मोहलत मांग ली कि 100 दिन के अंदर अंदर आप इसका जवाब जमा करें। उसी बीच जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की कि मेरा जो केस हो रहा है इसके लाइव टेलीकास्ट की जाए मीडिया को। फिर बाद में जाकर उसको मुस्तरद कर दिया गया कि इसकी लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकती। FBI की रिपोर्ट के बाद
ابھی پھر 7 ججز جو بینچ تھا اس پہ قاضی پائز عیسیٰ نے اعتراض کیا، تو اس کو 10 ججوں کا ایک بینچ بنا دیا گیا۔ اس 10 ججز نے پھر جب ایف بی آر کی رپورٹ آئی تو اس کی روشنی میں 6-4 سے یہ فیصلہ دیا کہ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کے اہلیہ اور بچوں کی بیرونی ملک جائیدادیں ہے، اس کو کیسے بنائی ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ جو منی ٹریل آپ نے دینی تھی وہ بالکل آپ نہ دیں، اور اس کے لیے جو پیسہ باہر گیا ہے اس کے لیے کون سے اکاؤنٹ استعمال ہو، یہ پیسہ قانونی طور پہ باہر گیا ہے یا غیر قانونی طور پہ باہر گیا ہے، اس کی کوئی پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ جوائنٹ اکاؤنٹ اور زرعی انکشافات کے حوالے سے بھی بہت سارے کیس کے اندر ان کے اہلیہ سرینہ عیسیٰ کے حوالے سے بہت سارے اور بھی انکشافات ہوئے، لیکن حیران کن طور پر ججز نے 6-4 کی ووٹنگ سے جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا۔ جسٹس عطا عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور ان 4 ججز تھے، محمد امین، ان 4 ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس میں سے 3 وہ ججز تھے جو، بلکہ 2 تھے یا 3 ججز تھے جو انہوں نے پہلے اس معاملے کو ایف بی آر کے پاس بھیجا تھا، اور ابھی ان کے مخالفت میں ووٹ دیا کہ یہ معاملہ ایف بی آر کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ عدلیہ ہار گئی، جج جیت گیا، یہ ایک ٹرینڈ جو کہ اس فیصلے کے بعد چلا آ رہا ہے، اور بالکل یہ سوالات ہیں۔ اگر نواز شریف سے منی ٹرائل مانگا جا سکتا ہے، ملک کے وزیر اعظم ہے، ان سے منی ٹرائل مانگا جا سکتا ہے، زرداری سے منی ٹرائل مانگا جاتا ہے، عمران خان سے منی ٹرائل بنی گالہ کی مانگے جا سکتے ہیں، جہانگیر ترین سے منی ٹرائل مانگے جا سکتے ہیں، تو پھر ایک جج سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی ہے؟ اگر ان سب کو منی ٹرائل نہ دینے پر نااہل کیا جاتا ہے، ان کو سزا کیا جاتا ہے، تو پھر ایک جج کو کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر فوج کے اندر اپنے ایک نظام احتساب کا، اگر فوج، پاکستان میں سب سے طاقتور ادارہ فوج کو ہی مانا جاتا ہے، اگر فوج کا احتساب ہو سکتا ہے تو ججز کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کا احتساب ہو سکتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، بغیر الزام ثابت کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا جج جن کے خلاف ثبوت ہو، جن کی جائیدادیں باہر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کلین چٹ دیا جاتا ہے کہ آپ بالکل جواب نہ دیں، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں پوچھ سکتا، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ تو بڑے سیدھے سوالات تھے، اہلیہ اور بچوں کی پراپرٹیز کہاں سے آئی، پیسہ کہاں سے آیا، کیسے باہر بھیجا، لیکن اس کے قاضی پائز عیسیٰ نے کہا سپریم کورٹ کے ایک بینچ بنا کے کہ جناب میں جواب نہیں دے سکتا، مجھ سے جواب نہ مانگا جائے۔ سپریم کورٹ نے 6-4 کے فیصلے سے صاف یہ فیصلہ ہے، 6-4 سے بالکل جی آپ جواب نہ دیں، آپ سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ آپ کے اہلیہ سے، نہ آپ کے بچوں سے۔ یہ بہت سیدھا سادہ فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد جو سوالات اٹھ رہے، سپریم کورٹ پہ تو کوئی سیاستدان تنقید کر ہی نہیں سکتا، ڈائریکٹ توہین عدالت کا نوٹس لگ جاتا ہے اور کہتا ہے جی آؤ معافی مانگو، یا یہ آپ نے توہین عدالت کی ہے۔ کیونکہ اب اگر آپ سپریم کورٹ کی اس فیصلے پر تنقید، کوئی سیاستدان، وزیر اعظم، صدر، وزیر، مشیر، اپوزیشن کا کوئی پارٹی کا ایم این اے، ایم پی اے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین، کوئی بھی اگر اٹھ کے اس فیصلے پر تنقید کرے گا، اس کو توہین عدالت کا نوٹس آئے گا، معافی نہیں مانگے گی تو نااہل کر دیے جائیں گے۔ تو پاکستان میں جو عدلیہ کا جو نظام ہے، اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے، عام آدمی کو مطمئن کرنے والا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ میں بذاتی خود مطمئن نہیں ہوں۔ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کی جائیداد ہے بھائی، ان سے منی ٹرائل مانگے، منی ٹرائل نہیں ہے بھائی تو سزا کر دے، نااہل کر دے، عہدے سے ہٹا دے، جیل میں ڈال دے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جج ہے اور وہ آنے والا چیف جسٹس ہے، تو ان سے منی ٹرائل نہ مانگی جائے۔ دوسرا چیف جسٹس جو یہ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ تھے، انہوں نے اپنی کیس کے دوران ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ منی ٹرائل دے دیں، تو کہتے ہیں میں وزیر اعظم کا فین ہوں، میں کرکٹ کے وقت سے اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اسے بھائی آپ منی ٹرائل دے دیں، میں صدر پاکستان کا یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے، جناب آپ منی ٹرائل دے دیں، جناب میں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ فوج کے خلاف دیا تھا، اسی لیے میرے خلاف یہ کارروائی ہو رہی۔ بھائی فیض آباد دھرنے کا آپ نے فیصلہ دیا تھا تو آپ کی یہ جائیدادیں تو فیض آباد دھرنے کے بعد نہیں ہے، یہ تو آپ کی جائیدادیں آپ نے بنائی ہے، آپ سے اسی کا پوچھے جا رہے ہیں۔
اگر آپ پہ کوئی جھوٹا کیس بنا دیا جاتا تو آپ کہہ سکتے کہ بھائی مجھ سے فیض آباد دھرنے کا بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی جائیدادیں باہر آپ کی اہلیہ کے نام پر ہے، آپ کے بچوں کے نام پر ہے، اس کے جواب دے میں ہوں، میری اہلیہ مثال کے طور پر میری بچے ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، ان کے پاس کوئی پیسے کوئی پراپرٹی اور میں نے لے کر دی ہوگی، ان کے بچے اور اہلیہ کے پاس کوئی ذرائع آمدن ان کا اپنا ہے تو بتا دے عدالت میں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ان کا اپنا ذرائع آمدن ہے تو وہ بتا سکتے ہیں بھائی میں نے یہ میرے ذرائع آمدن ہے، یہاں سے میں نے پیسے کمائے، یہ میں نے جناب اپنی پراپرٹیز بنائی ہے، یہ میں نے پلاٹ لیے ہیں، اور یہ جناب آپ کی یہ سارے لے لو تفصیلات لے لو، جناب یہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے اور بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہاں پر ویسے بھی ایک تاثر ہے کہ یہاں پر طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو تاثر ہے اس پہ کل سپریم کورٹ نے مہر لگایا کہ واقعی طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔